اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی ہم تلاوت کر رہے ہیں سورہ آل عمران۔ کل جو ہم نے آیت نمبر 14 پڑھی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان کو جو چیزیں بھلی لگتی ہیں ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ حب الشہوات من النساء، بیٹے اور خزانے، سونے چاندی کے اور گھوڑے نشانہ باز اور مویشی اور کھیتیاں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ سب کے سب جو ہے متاع الحیات دنیا، یہ دنیا کا متاع ہے، اللہ کے پاس جو ہے وہ نہایت عمدہ ہے، بہت اچھا ہے۔ ان کو کہو کہ میں تم کو خبردار کروں اس چیز کی جو اس سے بہتر ہے۔ وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے رب کے آگے جھکے ہوئے ڈرتے ہیں۔ باغات ہیں جس میں نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا و ازواج مطہرہ۔ ازواج مطہرہ کا مراد یہ ہے کہ نہایت اچھی چیزیں ان کو دی جائیں گی، عمدہ اقسام کی چیزیں انہیں دی جائیں گی۔ ورضوان من اللہ، اور اللہ کی طرف سے خوشنودی، اللہ کی طرف سے رضا۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے عبد کو دیکھا کہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے عبد ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کے بندگی سے مراد، ہم بارہا اس چیز کو ریپیٹ کرتے ہیں کہ جو کام اللہ کرتا ہے، جس کام کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ کام کرو، جو وہ کام کرے گا وہ اللہ کا عبد ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے۔ اللہ تو نے بار بار کہتا ہے کہ جو میں نے تمہیں مال دیا ہے اس کو خرچ کرو، اس کو میری راہ میں خرچ کرو۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ لوگ یقولون جو یہ کہتے ہیں ربنا، اے ہم کو پالنے والے، کہ جو ہم کو پال رہا ہے، اننا آمنا، بے شک ہم نے مان لیا، ہم نے مانا کہ تو ہم کو پالنے والا ہے۔ فاغفر لنا، ہم کو معاف کر، ذنوبنا، ہماری جو غلطیاں ہیں، ہمارے جو گناہ ہیں ان کو معاف کر۔ وقنا عذاب النار، اور ہم سے آگ کا عذاب جو ہے وہ ہٹا ہم سے۔ الصابرین، یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں۔ الصادقین، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ والقانتین، یہ وہ لوگ ہیں جو فرما بردار ہیں۔ والمنفقین، یہ وہ لوگ ہیں جو خرچ کرنے والے ہیں۔ والمستغفرین بالاسحار، یہ وہ لوگ ہیں جو سحر کے وقت، رات کے آخری پہر، سحر رات کا آخری پہر ہے، اس وقت استغفار کرنے والے ہیں، معافی مانگنے والے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شاہد اللہ، اللہ اس چیز کی گواہی دیتا ہے، انہ، یہ کہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ والملائکہ، اور جو ملائکہ ہیں وہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والے لوگ، علم والے لوگ کون ہیں؟ قائمًا بالقسط، جو انصاف پر کھڑے کیے گئے ہیں، نبیین، نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے انصاف کی ڈیوٹی کے لیے کھڑا کیا۔ سورہ حدید میں بھی آئے گا کہ ہم نے نبی بھیجے، ان کے ساتھ کتاب نازل کی تاکہ وہ انسانوں میں انصاف قائم کریں، اور اس میں آگے بھی آئے گا نبیین کہ وَأُولُو الْعِلْمِ، علم والے لوگ، قائمًا بالقسط، جو انصاف پہ کھڑے کیے گئے ہیں، وہ انصاف کی ڈیوٹی دینے کے لیے کھڑے کیے گئے ہیں، وہ لوگ نبیین ہیں کہ وہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ ہوا، وہی ہے العزیز، طاقتور، الحکیم، بادشاہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اب یہ غور سے بات سنیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی عیسائی مذہب نہیں بنایا، کوئی یہودی ازم نہیں بنایا، کوئی ہندوازم نہیں بنایا، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ ہم جب یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، جس زبان میں پڑھ رہے ہیں، یہاں موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا میں مسلمان ہوں، نوح علیہ السلام نے بھی کہا میں مسلمان ہوں، ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو حواری تھے انہوں نے بھی کہا کہ ہم مسلمین ہیں، تسلیم کرنے والے ہیں، ایکسیپٹ۔ اللہ کے نزدیک قانون صرف یہ ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک قانون صرف یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے شریعت بنائی ہے اس کو تسلیم کرو، اس کو ایکسیپٹ کرو، اس کے علاوہ اور کوئی قانون نہیں ہے۔ وما اختلف الذین، اور نہیں اختلاف کیا الذین، ان لوگوں نے، اوت الکتاب، جو کتاب دیے گئے، الا مگر، من بعد ما جاءہم العلم، کہ ان کے پاس جب علم آیا، جب ان کے پاس کوئی بات آئی تب انہوں نے اس سے اختلاف کیا، نہیں ہم نہیں مانتے۔ تو جب وہ نہیں مانتے، انہوں نے ایک نئی چیز شکل اختیار کی، تو وہ انہوں نے ایک نیا مذہب بن گیا۔ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، تسلیم کرنا،
اختلاف کرنا اس کا اپوزٹ ہے۔ وما اختلف الذین، نہیں کیا اختلاف الذین ان لوگوں نے اوتوا الکتاب جو کتاب دیے گئے، من بعد ما جاءہم العلم جب ان کے پاس علم آ گیا۔ اگر وہ اختلاف نہیں کرتے تو کیا ہوتے؟ تسلیم کرتے اور مسلم ہوتے۔ ومن یکفر بآیات اللہ، اور جو کوئی کفر کرتا ہے اللہ کی آیات کا، فإن اللہ سریع الحساب، تو اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ فإن حاجوک، اگر اب یہ تیرے سے آرگومنٹس کریں، حجت کریں، فقل، تو ان کو کہہ دو اسلم، تو میں تسلیم کرتا ہوں، وجہیہ للہ، جو میرا بنیاد ہے، وجہیہ میری بنیاد، میری جو آئیڈیالوجی ہے، میرا جو نظریہ ہے وہ اللہ کے لیے ہے، ومن اتبعن، اور وہ جو میری پیروی کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے۔ وہی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ چہرے کا مطلب یہ نہیں چہرہ کہ میں نے اپنا چہرہ اللہ کے آگے جھکا دیا، اپنا چہرہ اللہ کے آگے جھکا دیا، وہی ہم بات کہتے ہیں نا کہ تیرا یہ چہرہ میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا، تو اس کا چہرہ تو چہرہ ہی ہوتا ہے۔ دیکھو اس کا چہرہ کیسا کالا ہو گیا، ہم بولتے ہیں یہ تمہارے کالے کرتوت، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، یوم ابیض وجوہ وتسود وجوہ، کہ بہت سے چہروں اس دن سفید ہوں گے اور بہت سے کالے ہوں گے، کہ بہت سے لوگوں کے کرتوت کالے ہوں گے، بہت سے لوگ کے سفید ہوں۔ چہرے کی روشنائی اور چہرے کے رنگ کی بات نہیں ہے، وہ ان دی فارم آف ایڈیمز بات کی جا رہی ہے کہ چہرے سے کیا مراد۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفًا، ہمیشہ اپنے چہرے کو سیدھے قانون پہ کھڑا کرو، یعنی یوں نہ بہروپیہ نہ بنو کہ یار اس کا یہ چہرہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ جو اللہ نے تمہارا چہرہ بنایا، جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری شریعت بنائی ہے، اس پہ کھڑے ہو۔ وہ ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے اس میں رد و بدل نہ کرو۔ تو وہ یہ بات کی جا رہا ہے کہ اگر یہ تجھ سے جھگڑا کرتے ہیں تو ان کو کہہ دو اسلمت وجہی للہ ومن اتبعن، اور وہ جو پیروی کی میری، وقل للذین، اور کہہ دے ان لوگوں کو اوتوا الکتاب جو کتاب دیے گئے ہیں، والامیین، امی لوگ، ان پڑھ لوگ نہیں، ام القرا والے، والامیین اسلمتم، کیا تم بھی تسلیم کرتے ہو؟ کیا تم بھی خود کو جھکاتے ہو؟ اسلمتم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ ومن احسن دینا، کون شخص دین میں اچھا؟ ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن، وہ ہے اچھا۔ اسلم وجہہ للہ، جھکاتا ہے خود کا چہرہ اللہ کے لیے، کہ اپنے جتنے معاملات ہیں وہ اللہ کے لیے سپرد کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، مجھے ماں باپ کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے میں نے یہ دیکھنا ہے، اللہ نے کیا کہا ہے، دکان کیسے چلانی ہے اللہ نے کیا کہا ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے اللہ نے کیا کہا ہے، قرض کیسے دینا ہے اللہ نے کیا کہا ہے، لکھت کیسے ڈالنی ہے اللہ نے کیا کہا ہے، سارے معاملات۔ تو وہ تعالیٰ نے کہا ومن احسن دینا ممن، اس شخص سے اچھا دین کس کا ہے؟ اس شخص ممن اسلم وجہہ للہ، اللہ کہہ رہا ہے وہو محسن، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہو محسن، وہ ہے اچھا، وہو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور وہ پیروی کرتا ہے ابراہیم کے طریقے کی، وہ پیروی کرتا ہے ابراہیم کی طریقے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ اگر تجھ سے جھگڑا کریں تو کہہ دے کہ میں نے اپنے جتنے معاملات ہیں وہ اللہ کے لیے جھکا دیے، خود کو اللہ کے آگے تسلیم کیا، سرنڈر کرتا ہوں، اور جو لوگ میری پیروی کرتے ہیں، یعنی جو بندہ بھی آج کے دن بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں محمد رسول اللہ کا فالوور ہوں، تو اس نے اپنے معاملات جو اللہ نے بھیجا ہے اس کے سپرد کیے ہوں گے، کہ وہ جو کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے یہ کہا، اگر اللہ نے نہیں کہا وہ کہہ رہے ہیں کس نے کہا ہے، وہ لوگوں کی جو بات کر رہے ہیں تو وہ ان میں سے نہیں ہے۔ اور کہہ دے ان لوگوں سے جو کتاب دیے گئے ہیں اور امیوں سے بھی، اسلمتم، کیا تم نے بھی جھکایا؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر یہ لوگ بھی تسلیم کر لیں، خود کو جھکا لیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو انہوں نے بھی راہ پائی۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر انہوں نے تولا کی، اب تولا کس کا اپوزٹ ہے؟ صلہ کا، پیچھے پیچھے جانا، پیچھے پیچھے بالکل جانا اور ڈائیورٹ ہونا، کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے پیچھے پیچھے جانا، یہ وہی بات ہے وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔
تو صلی کا اپوزٹ کیا ہے؟ تولا. وَإِن تَوَلَّوْا اگر یہ پیچھے ہٹ گئے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ تو تیرے اوپر صرف ہے پہنچا دینا. تیرے اوپر صرف کیا ہے؟ پہنچا دینا. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ اللہ اپنے عبد کو دیکھ رہا ہے. شرارت نہ کریں، قرآن پاک پڑھا چاہ رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذین یکفرون بآیات اللہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کا، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کا انکار کر رہے ہیں. ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین جو لوگ اللہ تعالیٰ کی تعلیم بتا رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی خبریں بتا رہے ہیں. نبی اللہ تعالیٰ کا انفارمر. نبا کا مطلب ہے خبر. نبی میرا خبر دینے والا، میرا خبری، میرا پیغام لے کر آنے والا. نبیین جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات لے کر آ رہے ہیں، ان سے جو آرگومنٹس کر رہے ہیں. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بغیر الحق، بغیر حق، بغیر حق کے، کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، ان کے پاس کوئی آرگومنٹ نہیں، ان کے پاس کوئی علم نہیں، اور وہ جو اللہ تعالیٰ کا خبر بتا رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بات بتا رہا ہے، اس سے بغیر دلیل کے جھگڑ رہے ہیں. اگر تم لوگوں کو اس قرآن پاک کی بات بتا رہے ہو اور وہ تم سے جھگڑ رہے ہیں، وہ بات کی جا رہی ہے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ اور وہ جھگڑ رہے ہیں ان لوگوں سے يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ جو حکم دے رہے ہیں انصاف کا، جو حکم دے رہے ہیں انصاف کا. من الناس انسانوں میں سے. فبشرہم بعذاب علیم ان کو بشارت دے دے. کون بشارت دے دے؟ اللہ کا رسول پیغام دے رہا ہے کہ وہ نبیوں سے جھگڑ رہے ہیں. بشارت کون دے رہا ہے؟ اللہ کا رسول. فبشرہم کہ اللہ کے رسول نے ان لوگوں کے لیے وعید سنائی ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. فبشرہم بعذاب علیم اولئک الذین یہ وہ لوگ ہیں حبطت اعمالہم کہ برباد ہو گئے ان کے اعمال فی الدنیا دنیا میں بھی والآخرہ اور آخرت میں بھی وما لہم من ناصرین ان کا کوئی نہیں مدد کرنے والا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الم تر الی الذین کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف، ان لوگوں کو دیکھتے ہو اوتو جو دیے گئے نصیبا من الکتاب کتاب میں سے نصاب وغیرہ ترجمہ لکھتے ہیں حصہ کتاب میں سے. اس کتاب میں سے کوئی حصہ دیے گئے ہیں یا ہندوؤں کی بات کی جا رہی ہے، عیسائیوں کی بات کی جا رہی ہے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت سورہ نساء میں آ رہا ہے. کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو، وہ ترجمہ لکھ رہا ہے جو کتاب میں سے حصہ دیے گئے اور پیروی کرتے ہیں بتوں کی. الم تر الی الذین کیا تو نے ایسے لوگ دیکھے ہیں، ان لوگوں کی طرف دیکھتا ہے اوتو دیے گئے نصیبا من الکتاب کتاب میں سے نصاب دیے گئے. ان کا جو چیپٹر تھا، ان کی جو تعلیم تھی وہ کتاب میں سے تھی. سورہ نساء میں آیا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت وہ خود کی بنائی ہوئی باتوں پہ، سرکشی پہ، بت تراشا ہوا بنائی ہوئی بات کی پیروی کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نصاب آیا تھا وہ نہیں مان رہا. جو ان کے علماء نے، جو ان کے مفتیان نے، جو ان کے اماموں نے ان کو باتیں لکھ کے دی ہیں اس کی بات کر رہے ہیں. تو یہاں بات آ رہی ہے کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو کتاب میں سے نصاب دیے گئے ہیں یدعون الی کتاب اللہ کہ وہ بلائے جاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف. کیا مطلب؟ لیحکم بینہم کہ ان کے جتنے معاملات ہیں ان کے فیصلے وہاں سے کیے جائیں. ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون پھر ایک گروہ ان سے ڈائیورٹ ہوتا ہے، وہم معرضون اور ان سے منہ موڑتا ہے. تو دیکھیں ایسے لوگ تمہاری سراؤنڈنگ میں سارے وہی لوگ ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے نصاب دیا گیا. جب ہم ان کو وہ پڑھ کے سناتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں اس میں تو کچھ، اس میں تو بھائی اس میں تو یہ کہا ہے صلاۃ پڑھو، کہیں نہیں لکھا صلاۃ قائم کرو، صلاۃ پڑھو. تو کہہ رہے قرآن صلاۃ پڑھنے کا کہہ رہے بتا نہیں رہا کیسے پڑھنی ہے. وہ کہہ رہے ہیں وہ حدیث بتائے گی. بھائی قرآن نے تو کہا ہی نہیں ہے صلاۃ پڑھو. قرآن تو آپ کو ایک دفعہ بھی نہیں کہا فقرؤ الصلاۃ، ایک دفعہ بھی نہیں کہا صلاۃ پڑھو. اقیموا الصلاۃ صلاۃ کو قائم کرنے کا کہتا ہے. اور صلاۃ پھر دیکھو کہ صلاۃ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، صلاۃ کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو ذالک بانہم یہ اس وجہ سے قالوا وہ لوگ کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودات کہ آگ ہم کو چند ہی دن چھوئے گی. اب بتاؤ یہ کون لوگ بات کہتے ہیں جو تمہارے ارد گرد ہیں؟ یہی کہتے ہیں کہ ہم تھوڑے ہی دنوں کے لیے آگ میں جائیں گے.
کہ نبی تو ہماری امت کو بخشوا کر آئے ہیں، اور اگر ہم جہنم میں گئے تو بس اپنے پاپوں کی سزا کاٹ کے تھوڑے عرصے بعد نبی پاک ہماری بخشش کروائیں گے اور جنت میں ہمیں لے جائیں گے، ہم پاک ہو جائیں گے، حوض کوثر سے پانی بھی پلائیں گے، اور پھر ہم چلے جائیں گے، ہمیں ہماری حصے کی پھر حوریں بھی مل جائیں گی، جنت میں جائے گا تو پھر حوریں بھی ملیں گی۔ جو من میں آ رہا ہے وہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو کتاب میں سے اللہ نے جو تعلیم دی ہے اس کو تو پیروی کر نہیں رہی، اس سے منہ موڑ لیا۔ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس وجہ سے منہ موڑ لیا ہے کہ ان لوگوں کو یہ دروازہ تھوڑا سا کھول دیں، ان لوگوں کے من کی یہ بات ہے کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آگ چند تھوڑے دنوں کے لیے چھوئے گی، اور ایکچوئل مسئلہ کیا ہے؟ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ تم لوگوں کو اللہ نے چنا ہے، ہدایت دی ہے تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے، کہ دیکھو لکھا ہوا ہے کہ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، وہ لوگ دھوکہ دیا ہے ان کے دین نے۔ کون سا دین ہے؟ ما کانوا یفترون، جو وہ گھڑتے رہتے ہیں، جو بناتے رہتے ہیں، اس امام نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، تم اس کو نہیں مانتے، تم بخاری شریف کو نہیں مانتے، بھائی تم تو مسلمان ہی نہیں ہو، تم ترمذی کو نہیں مانتے، تم تو مسلمان ہی نہیں۔ وہ گھڑ گئے، وہ ساری زندگی وہ گھڑتے رہے۔ انہیں بھی لکھا ہوا ہے نا کہ نبی تمہاری امت بخشوا دی، انہیں کو ان کا دین نے دھوکہ دیا بھائی۔ ذالک بانہم قالوا، وہ کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایام معدودات، کہ آگ ہم کو نہیں چھونے والی مگر چند دن۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، وہ دھوکہ دیا ان کو، غرور دیا ان کو ان کے دین نے، غرور، دھوکہ دیا، فریب دیا، ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا کہ یار یہ کیا ہوا، کیونکہ وہ کیا ہے ما کانوا یفترون، وہ خود سے ہاتھ سے بنایا ہوا تھا دین۔ وہ ممبر پہ بیٹھ کے مولوی صاحب کہہ رہے ہیں نبی علیہ السلام معراج پہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بخشوا لے اپنی امت، تو نبی علیہ السلام نے اپنی امت بخشوا لی۔ اب وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بس ہم تو کلمہ گو مسلمان ہیں، نبی علیہ السلام تو جنت میں جائیں گے نہیں اس وقت، جب تک اپنے اتنے بڑے لوگ، وہ جی ہم نے اتنے عالم کا کورس کیا ہوا، جب تک وہ اپنے آخری امتی کو بخشوا نہ لیں گے وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ یہ کیسی باتیں کرتے ہو؟ یہ لکھا ہوا ہے ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہنے چند دن ہمیں آگ چھوئے گی، پھر اس کے بعد ہم کو نبی ہمارا بخشوا لے گا۔ یہ ہیں وہ لوگ، لعنتی لوگ، خنزیر لوگ، یہ ہیں، یہ لوگ ہیں وہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو ان کے دین نے دھوکہ دیا جو انہوں نے گھڑا ہوا ہے۔ ما کانوا یفترون، جو انہوں نے گھڑا ہوا ہے خود سے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے یہ ٹریڈیشنل مسلم ہو۔ مسلم اس لیے نہیں بولتا کیونکہ مسلم تو وہ ہے جو محمد رسول اللہ کو مانتا ہے، جو مریم کے بیٹے عیسیٰ کے اوپر ایمان لے کر آتا ہے، جو موسیٰ جو دیا گیا اس پر ایمان لاتا ہے، اور جو ابراہیم دیا گیا اور جو نوح دیا گیا، وہ ہے مسلمان۔ اور سب نبیوں نے ان کی جو یہ 5 دے کے دیے گئے شریعت، ان کو ایمان لے کر آیا اور ان کو ہی آگے پہنچایا، اور یہی تو رہتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، پھر کیسا ہوگا جب میں ان کو جمع کروں گا۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، کیسا ہوگا جب میں ان کو جمع کروں گا، لیوم، اس دن کے لیے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ ادھر ہم مرے تو اس وقت بتایا جائے گا، جہنم میں داخل ہو جا، دے لے جہنم کا ٹکٹ۔ ایمان والا تھا تو کہا یہ جنت کا ٹکٹ ہے تیرے لیے، مقربین میں سے، دائیں ہاتھ والوں میں سے تھا تو یہ دائیں ہاتھ والوں میں سے۔ اب وہ تھوڑا یہ لوگوں کو بتائے گا کہ مجھ کو ٹکٹ ملا ہے جنت کا یا مجھ کو ٹکٹ ملا ہے جہنم کا، اس کی زندگی تو گئی فنش وہاں پہ۔ جب اس کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا قیامت کے دن، جب وہ دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے قبروں سے نکلیں گے، وہ اٹھ کھڑیں گے، اس کو ایسے ہی لگے گا جیسے اس بندے کو سلایا اللہ تعالیٰ نے 100 سال، تو اس نے کہا کہ میرا کھانا تو دیکھو گرم پڑا ہے، میری پینے والی چیز جو بالکل ٹھیک ہے، میں تو ابھی سویا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا 100 سال تو سویا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اسی طریقے سے ابھی آ جائے گی، ابھی میری ادھر سانس بند ہوئی، بس ختم، فنش کا، چاہے 50,000 سال وہ تو ٹوٹل ہے، چاہے جتنا زندگی چلتی رہے، مزید آگے چلے۔ جو 10 سال جن کو فوت ہوئے، 20 سال فوت ہوئے، اگر ان کو بھی اٹھائیں قبروں سے اٹھے تو وہ یوں بولیں گے کہ کدھر گیا، میں تو ابھی ادھر ہی تھا۔ فرعون کو بھی اگر اٹھایا تو اس کو یوں ہی لگے گا کہ ابھی تو تھا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ اٹھایا تو ان کو یوں ہی لگے گا کہ ہاں ابھی تو تھا۔ لیوم لا ریب فیہ، اس دن کے لیے جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ یہ لوگ خود سے دین بنا رہے ہیں۔ وغرہم، دھوکہ دیا ہے، فی دینہم،
ان کے دین نے، وہ دھوکے میں تھے، خود کے دین میں دھوکے میں تھے کہ نہیں اچھا آپ کو نہیں پتا بھائی یہ امت تو بخشی ہوئی ہے، کہ سرخاب کے پر لگے ہیں، کیا ہے، کیا کیوں امت بخشی ہوئی ہے؟ کیا آپ کا نبی آپ سے محبت کرتا تھا، یا اللہ صرف اپنے اس نبی سے محبت کرتا تھا، یا باقی جو نبی تھے وہ کسی اور بھگوان کے بھیجے ہوئے تھے، وہ کسی اور خدا کے بھیجے ہوئے تھے، ان کا اللہ اور تھا، یا ان کے نبی کو اپنے لوگوں سے پیار نہیں تھا؟ تمہارے میں ایسا کیا ہے کہ تمہارا نبی تم سے پیار کرتا ہے حالانکہ تم اپنے رسول کی ایک بات نہیں مانتے؟ یہ ما کانوا یفترون، خود سے گھڑا ہوا کہ نہیں ہم تو بخشوائے، ہم تو بخشوائے۔ یہود نے بھی یہی کہا تھا کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے، نصرانیوں نے بھی یہی کہا تھا جنت میں صرف نصرانی جائیں گے۔ وہ یہ جو لوگ یہ بولتے ہیں وہ یہود اور نصارہ ہیں۔ تو جو تمہارے ارد گرد سراؤنڈنگس میں تمہیں جو لوگ بولتے ہوئے آ رہے ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم کیا ہیں، ہدایت یافتہ یہودی، یا وہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو چیریٹی کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، ہم جنت میں جائیں گے، نصرانی۔ دھوکہ دے دے گا ان کا دین ان کو۔ تو اللہ نے کہا کیسا ہوگا جب میں ان کو جمع کروں گا اس دن کے لیے، لیوم لا ریب فیہ، اور کیا ہوگا اس دن، ووفیت کل نفس، ہر نفس کو پوری پوری وفا کی جائے گی، پورا پورا پائے گا، ما کسبت، جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، کسی پہ ظلم نہیں ہوگا کہ یا اللہ یہ تو میں نے غلطی کی ہی نہیں تھی۔ وہ دیکھے گا کہ ہاں یار یہ میرا لکھا ہوا، یہ میں نے کیا تھا۔ ہم لا یظلمون، کل یہ بات کہہ دے، اللہم، اے میرے مالک، قل اللہم مالک الملک، اے مالک بادشاہت کے، تؤتی الملک من تشاء، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، وتنزع الملک، اور جس سے چاہتا ہے کھینچتا ہے بادشاہت، ممن تشاء، جس کو تو چاہے، وتعز من تشاء، اور تو جس کو چاہے طاقت دے، عزت کا مطلب ہے پاور دے، طاقت دے، وتذل من تشاء، جس سے چاہے تو پاور کھینچ لے، یعنی جس کو چاہے تو ملکیت، ملک، طاقت، کہ میں اس چیز کی ملکیت رکھتا ہوں، اور جس سے چاہے تو وہ چیز کھینچ لے، جس کو چاہے تو پاور میں لے آئے، جس کو چاہے تو پاور کھینچ لے۔ بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں ہے خیر، یہ خیر تیرے ہاتھ میں ہے، یہ خیرات تیرے ہاتھ میں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ تولج اللیل فی النہار، تو گزارتا ہے رات کو بیچ نہار کے، وتولج النہار فی اللیل، اور تو گزارتا ہے نہار کو بیچ لیل کے، وتخرج الحی، اور تو نکالتا ہے زندے کو، من المیت، مردے میں سے، وتخرج المیت من الحی، اور تو نکالتا ہے مردے کو زندے میں سے، وترزق، اور تو رزق دیتا ہے، من تشاء، جس کو چاہے، بغیر حساب، بغیر حساب، بغیر کاؤنٹ کے کھلا رزق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ کہو، یعنی کہ یہ کہنے سے مراد یہ ہے کہ تمہاری جو ہول انٹائر پیریڈ ہے تو تم یہ کہنے والے ہو کہ تمہاری آئیڈیالوجی یہ ہو کہ یا اللہ ہم یہ بات کہنے والے ہیں کہ بادشاہ تو اللہ دیتا جس سے چاہے کھینچ لے۔ یہ مطلب یہ نہیں کہ ابھی نے بولنا ہے میں نے بول لیا، کہ تم وہ بات کہنے والے ہو۔ مطلب بولے یوں کون کہتا ہے، یوں یہ لوگ کہتے ہیں، سمجھ آئی؟ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، جو اللہ کی بات ماننے والے ہیں وہ اللہ کی بات نہ ماننے والوں کو کبھی دوست نہیں بنائیں گے۔ سیدھی سی بات ہے، وہ ترجمہ نہیں کر رہے مومن کا اور کافر کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں اور جو انڈیا میں بیٹھا ہے وہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو میری بات ماننے والے ہیں نا وہ ان لوگوں سے دوستی نہیں کریں گے جو میری بات نہیں مانتے۔ سیدھی سی بات ہے، اگر تم نے ان لوگوں سے دوستی کر دی جو اللہ کی بات مانتے ہی نہیں، تم میں اور ان میں فرق کیا ہوا؟ تم بھی وہی ہوئے نا جو اللہ کی بات مانتے نہیں، کیونکہ اللہ نے تو کہا ہے کہ ان سے دوستی نہیں کرو، تو تم اللہ کی بات تو مانی نہیں، تم تو وہی ہو۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنوں کے علاوہ، ماننے والوں کے علاوہ دوسروں کو دوست نہیں بنائیں گے۔ ومن یفعل ذلک، جو کوئی یہ کام کرے گا، ومن یفعل ذلک فلیس من اللہ فی شیء، تو نہیں ہے اللہ سے کوئی اس کا تعلق، کچھ بھی نہیں اللہ سے اس کا واسطہ، اللہ کی بات مانتا ہی نہیں ہے وہ۔ فلیس من اللہ فی شیء الا، مگر ان تتقوا منہم تقا، تم لوگ ان سے بچو، بچنا، پرہیز کرو ان لوگوں سے، دور رہو ان لوگوں سے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تم کو ڈراتا ہے نفسہ، خود کے نفس سے۔
اب وہ لعنتی لوگ آگے سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کا بھی نفس ہے؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے تجھ کو بنایا خود کی ذات کے لیے. انہوں نے کہا اللہ کی بھی ذات ہے. بھائی تم وہ آدمی ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیت کے آگے جھگڑ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے نا، یہ اس کا اللہ تعالیٰ کے سوا اس کی جو تعویل ہے کوئی بھی نہیں جانتا. یہی تو بات پیچھے ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا نصیحت وہی حاصل کرتا ہے جو اولو الالباب ہے، وہ تم کو خود کے نفس سے ڈراتا ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف تم لوگوں کو لوٹ کے جانا ہے. کل ان کو کہو ان تخفوا، اگر تم لوگ مخفی رکھو گے، چھپاؤ گے، ما فی صدورکم، جو تمہارے اندر ہے، او تبدوہ، یا تم اس کو ظاہر کرو گے، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے. جو تم نے کسی کے بارے میں نے تیرے بارے میں کچھ سوچتا ہوں یا تو میرے بارے میں کچھ سوچتا ہے، اللہ اس کو جانتا ہے. یا جو تم ظاہر کرتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے. وَيَعْلَمُ، وہ جانتا ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں وہ سب کو جانتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھے. کوئی چیز اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے، طاقت سے، اس کے اندازے سے باہر نہیں ہے. اس کو ہر چیز کا اندازہ ہے. ہم بولتے ہیں نا یار مجھے اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا. ہمیں نہیں ہے، اللہ کو ہر چیز کا قدر ہے، اس کی مقدار کتنی ہے اس کا اندازہ، وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے. یوم تجد کل نفس، جس دن پائے گا ہر نفس، ما عملت، جو اس نے اعمال کیے ہیں، من خیر، اچھے، محضرہ، حاضر شدہ، جو اس دن اس نے اعمال کیے ہیں اچھے، وما عملت من سوء، اور جو اس نے عمل کیے ہیں برے، ان سب کو وہ کیا پائے گا؟ محضرہ، حاضر. ہاں یار یہ میں نے کام کیے ہیں، سارے پائے گا، اچھے اور برے سب پائے گا. تودو، وہ یہ آرزو کرے گا، لو انا، کاش کے، بینہا، اس کام کے درمیان، و بینہ، اور بیچ اس کے، خود کی ذات کے اور اس کام کے، امدا، کھچاؤ ہوتا، مدت ہوتی، بعیدہ، دور کا فاصلہ ہوتا. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ، اللہ تم کو اب خود کے نفس سے ڈرا رہا ہے. واللہ رؤوف بالعباد، اللہ خود کے بندوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اس لیے تم کو ڈرا رہا ہے کہ جب قیامت کے دن تم دیکھو گے یار میں نے اس کی زمین کھا لی تھی، یار یہ میں نے غلط کام کیا تھا، یہ میں نے اس کا مال کھا لیا تھا، یہ میں نے اس سے جھوٹ بولا تھا، سب لکھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ تمہیں یہ بات اس لیے بتا رہا ہے تاکہ تم ابھی نہیں کرو یہ کام. اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، یہ لکھا واللہ رؤوف بالعباد. اللہ تعالیٰ نے سیدھا لکھا. وہ پھر مولوی کے پاس جا رہا ہے کہ مولوی صاحب بتاؤ میں کیا کروں. وہ تو اس کو ایسا ہی بتائے گا نا کہ کل پھر میرے پاس آئے، تاکہ وہ آتا رہے گا، اس کا گھر چلتا رہے گا. اور وہ ایک بندہ تھوڑا، وہ تو پورے ہی ایک مکتب فکر کو چلا رہا ہے. کل ان کو کہو ان کنتم، اگر ہو تم لوگ، تحبون اللہ، محبت رکھتے اللہ کی. کل ان کو کہو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم لوگ ہو ایسے کہ اللہ سے محبت کرتے ہو، تحبون، تم لوگ ہو حب کرنے والے اللہ سے، تو پھر اس کا ایک ہی طریقہ ہے، فاتبعونی، میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو. فاتبعونی، یحببکم اللہ، وہ تمہارے سے محبت کرے گا. اگر تم لوگ یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے تمہاری چاہت ہے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، فاتبعونی، میری پیروی کرو. میں کون ہوں؟ رسول محمد اللہ کا رسول ہے. وہ لوگ کہیں گے دیکھا آ گیا نا، رسول کی پیروی کریں تو اب کھول لیتے ہیں جی بخاری شریف کھول لیتے ہیں، آ جائیں تو وہ زبور، وہ کیا نام ہے اس کا، ترمذی کھول لیتے ہیں، ابن ماجہ کھول لیتے ہیں، سنن ابی داؤد کھول لیتے ہیں، مشکات شریف کھول لیتے ہیں، آؤ پیروی کریں. اب دیکھیں رسول کی پیروی آ گئی. وہ تمہارے آباء و اجداد کی پیروی ہے، تمہارے آباء و اجداد نے لکھی ہیں وہ کتابیں. رسول تو یہ کتاب لے کر آئے جو تمہارے سامنے کھلی ہوئی ہے، تمہارے گھروں میں، جو تمہارے سامنے پڑھی جاتی ہے، جس سے تم انکار کرتے ہو. اللہ تعالیٰ نے کہا جب بھی اللہ کا رسول آیا تو لوگوں نے اس سے انکار ہی کیا. تم کھولتے ہو بخاری تو لوگ تو اس کو مان جاتے ہیں. وہ تو اللہ کے رسول کی بات نہیں، یہی اس کی دلیل ہے پکی، یہی اس بات کی دلیل ہے. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، اور تیری قوم نے اس کو جھٹلا دیا. وَهُوَ الْحَقُّ، اور وہ سچ ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، اس قرآن کو جھٹلا دیا. وہ رسول کا قول ہے، وہ رسول نے بولا إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. تم اس کو جھٹلا رہے ہو. وہ کہہ رہے نہیں رسول کا قول یہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ
اللہ کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو اگر تم یہ چاہتے ہو نا کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے تو ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ کی محبت چاہنے کے لیے یحببکم اللہ، کہ وہ اللہ تم سے محبت کرے، تمہیں ایک سیڑھی چڑھنا ہے، کیا؟ فاتبعونی، میرے پیچھے پیچھے چلو، میرے پیچھے پیچھے چلو، وہ اللہ تم سے محبت کرے گا، میرے پیچھے پیچھے چلنا، صلو علیہ۔ یار اس طرح نہیں کریں، ٹھیک ہے نا، بیٹھیں آرام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وہ تم سے محبت کرے گا، اس کا محبت کیا ہے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وہ تمہارے گناہ معاف کر، تمہارے گناہ ہیں، گناہوں کے بغیر کوئی بھی نہیں، تمہارے گناہ ہیں، وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ تم میرے پیچھے پیچھے چلو، میری پیروی کرو، جو بات میں نے کہی ہے وہ فالو کرو، اور وہ اللہ کے رسول کی بات یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، اس چیز کو تھام رکھ جو تیری طرف وحی ہوئی ہے، إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک تو سیدھے رستے پر ہے۔ تعالیٰ نے کہا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اس چیز کو فالو کر جو تجھے تیری رب کی کتاب سے وحی ہوئی ہے، اور رب کی کتاب میں کیا؟ وَكَذَلِكَ أُوحِيَ إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنُ، اور ہمارے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو کہا کہ میرے پہ یہ قرآن وحی ہوا ہے، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، مجھ پہ یہ قرآن وحی ہوا ہے، قرآن کی پیروی کرو، وہ جو تمہارے آباء و اجداد نے لکھی ہے کتابیں۔ وہ جنوں کو ڈھال بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں بخاری شریف میں، بخاری اب وہ جن ہے، اس نے نہیں دیکھا ہو، اس کو وہ ڈھال بنا رہا ہے، اس کی پناہ لے رہا ہے۔ تو سورہ جن جب ہم پڑھیں نا، جنہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ نہیں سمجھتے تھے کہ انسان اور جن اللہ پہ جھوٹ بولتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہم نے قرآن سنا، ہم اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ٹھہرائیں گے، یہ ہے وہ بات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو وَيَغْفِرْ لَكُمْ، وہ تم سے محبت کا اس کا کیا طریقہ ہے کہ وہ تمہارے گناہ معاف کرے گا، ذنوبکم، تمہارے گناہ، واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور ہے، رحم کرنے والا ہے۔ قل ان کو کہہ دو اطیعوا اللہ، اللہ کا اطاعت کرو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو۔ کیسے اللہ کی اطاعت کرو گے؟ وہ لوگ بول رہے ہیں اطیعوا اللہ قرآن ہے اور اطیعوا الرسول حدیث ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، کہو اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی۔ اللہ کی اطاعت کا مطلب وہ رسول اس کی بھیجی ہوئی، جو احکامات اس نے اپنے رسول کے ذریعے بھیجے ہیں۔ اللہ کی بات، اللہ کا کہا کیسے مانو گے؟ خود تو تم اللہ کی بات سن نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ بندے سے بات کیسے کرتا ہے کہ یا اس کی طرف وحی کرتا ہے، یا اس سے حجاب سے بات کرتا ہے، یا اس کی طرف رسول بھیجتا ہے، جو اس سے تمہارے پاس رسول اللہ کی کہا کیسے مانو گے؟ اطیعوا اللہ کیسے کرو گے؟ جو اس نے رسول بھیجا ہے، قل اطیعوا اللہ والرسول، جو اس نے رسول بھیجا ہے، وہ رسول تمہارے پاس جو قرآن لے کر آیا، اس قرآن کی پیروی کرو گے تو اللہ کی اطاعت ہوگی نا، یہ اللہ کا قول ہے نا، جو اس کا رسول لے کر آیا اس کی پیروی کرو گے تو اللہ کی اطاعت ہوئی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم لوگ ڈائیورٹ ہو گئے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ، بے شک اللہ نے اصطفیٰ بلند کیا آدم کو، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، نوح کو، و آل ابراہیم، ابراہیم کی ذریت کو، و آل عمران، اور عمران کی ذریت کو، علی العالمین، اوپر جہان والوں پہ، ذریتم بعضھا من بعض، ایک دوسرے کی ذریت میں سے ہیں، واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔